عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں اور سیرت کے اس چیپٹر میں ہے جو تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں آزمائشیں ہیں اور امتحانات ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا اور گلی گلی کوچا کوچا آپ جا کر یہ آواز لگاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، تم فلاح پاؤ گے. مشرکین مکہ قریش، وہاں کے سردار آپ کے دشمن ہو گئے، طرح طرح کے حربے استعمال کیے آپ کی دعوت کو، آپ کی اس مشن کو روکنے کے لیے. لیکن اللہ نے اسلام کو ترقی دی، اسلام پھیلتا گیا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. ان سے یہ برداشت نہیں ہوا تو وہ آپ کی دشمنی میں، آپ کی عداوت میں انہوں نے آپ کو سخت تکلیفیں دی، اذیت دی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو. ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو دی گئی. اور پھر سیر کی کتابوں میں وہ واقعات موجود ہے کہ ان قربانیاں تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی، جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین دنیا میں پھیلا، یہ اسلام ہم تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ کی تو وہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، خاک اڑاتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے ہیں، راستوں میں جاتے ہیں پرواہ کیے بغیر. اور پھر جب دن چڑھتا تو آپ کی بیٹی حضرت زینب آتی، پانی لے کر آتی، ہاتھ دھلواتی، چہرہ دھلواتی. آپ فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی تم فکر مت کرو، یہ ذلت نہیں ہے، یہ غلبہ ہے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا. یہ ہے وہ مشن، یہ ہے وہ دعوت. سرداران قریش اکٹھے ہوتے اور کوشش کرتے کہ آپ کو سخت اذیت دی جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. سرداران قریش وہاں موجود تھے، بیت اللہ کے سامنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اتنے میں ابو جہل نے کہا ہے کوئی شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اونٹ کی اوجڑی رکھ دے. آپ سجدے میں گئے. عقبہ بن ابی معیط یہ ایک سردار تھا، آپ کا سخت دشمن تھا. یہ اٹھا اونٹ کی اوجڑی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، آپ کے اوپر رکھ دی، آپ کو تکلیف دی.
آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اتنے میں ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹی عمر ہے، کم سن ہے، دوڑتی ہوئی آئی، آپ کے اوپر سے وہ اوجڑی ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم کی، اور پھر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے 3 بار ان سرداران قریش کا نام لے کر بد دعا دی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی وہ سب کے سب بدر کے اندر مارے گئے۔ یہ اذیت آپ کو دی، تکلیف آپ کو دی، یہی عقبہ تھا جس نے آپ کے اوپر اوجڑی رکھی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ آیا، اس نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس کو دھکا دیا، آپ کو اس سے چھڑایا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اسلام کی ابتدا تھی، مسلمان اس وقت تک اسباب کے اعتبار سے کمزور تھے، مسلمان اس وقت قلیل تھے، بڑی تکلیفیں آئی، اور اس وقت اسلام کی دعوت دینا یہ موت کو دعوت دینا تھا، آسان بات نہیں تھی۔ آج تو ہم اور آپ یہاں برطانیہ میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ان قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ مکے کے اندر جہاں ہر طرف بتوں کی پرستش ہوتی تھی، ایک اللہ کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اس موقع پر اور اس مشرک سے آپ کی جان چھڑاتے ہیں۔ یہ بڑی بہادری کا کام تھا۔ مسند بزار میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے درمیان آپ نے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو سامعین نے کہا کہ حضرت سب سے زیادہ بہادر تو آپ ہیں، اور واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بہت بڑی بہادری تھی، وہ بہت بڑے بہادر تھے۔ آپ نے فرمایا میں تو وہ ہوں جو مجھ سے مقابلے میں آتا ہے میں اس سے اپنا انتقام لیتا ہوں، اور پھر فرمایا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس لیے فرمایا ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اس وقت توحید کا نعرہ بلند کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، یہ سرداران قریش جمع ہوئے، آپ کو مارنے لگے، آپ کو پیٹنے لگے، اور ہم اس وقت قلیل تھے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اس غول کے اندر گھس گئے، ایک کو مکہ رسید کیا، ایک کو ہاتھ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ان سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، دعوت دے رہے، مشرکین آپ کو مار رہے، اور کہتے جاتے ہیں کہ آپ نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، جعلت الآلہۃ الہا واحدا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو چھڑا رہے ہیں، آپ کو بچا رہے ہیں، مشرکین کو مار رہے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس مرد کو، اس رجل کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو رجل مومن نے، ایک مرد مومن نے فرعون کو کہا تھا، جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ارادہ کیا،
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله۔ رجل مومن نے کہا جو آل فرعون میں سے تھا، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کہا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں اس موقع پر یہی آیت پڑھی، یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا بتاؤ وہ رجل مومن افضل ہے یا حضرت ابو بکر افضل ہے؟ آپ خطبہ دے رہے، خطبے کے درمیان پوچھ رہے، لوگ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور روتے روتے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی ایک گھڑی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی ایک گھڑی اس رجل مومن کی پوری زندگی سے افضل ہے، اس لیے کہ رجل مومن نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کی، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور صرف یہ نہیں، آپ پر بھی وہ تکلیفیں آئی اور دین کے لیے آپ نے جو قربانیاں پیش کی، پھر مشرکین مکہ نے ان کا بس چلا تو کمزور مسلمانوں پر، غلاموں پر ان کو تکلیف دینا شروع کی۔ وہ واقعات ہم نے پڑھے ہیں، وہ ہم نے سنے ہیں۔ ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ غلام تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ سرداران قریش مٹ گئے، نام ان کے مٹ گئے۔ امیہ بن خلف یہ سردار تھا اور ابو بکر ان کے غلام تھے، تو وہ امیہ آپ کو سخت تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا۔ اور عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، جب سخت گرمی ہوتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمر کو ننگا کر کے ان پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھا جاتا تھا۔ گرمی بھی ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے، تپش اس طرح ہے پتھروں کی، اوپر سے پتھر رکھا گیا ہے اور کہتا تھا امیہ کہتا تھا اے بلال تو اسی طرح مر جائے گا، اگر تجھے اپنی جان بچانی ہے تو لات اور عزا کو اپنا معبود ماننا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی تکلیف میں آواز لگاتے ہیں، احد 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 احد، ایک ہے اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ نے اتنی تکلیفیں دی۔ کبھی آپ کو زرہ پہناتا تھا، لوہے کی زرہ، اور تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیتا تھا، لوہا گرم ہوتا تھا، وہ آگ کی طرح تپش دیتا تھا، آپ کا جسم جلنے لگ جاتا تھا۔ بعد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اپنی قمیص اتارتے تھے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر وہ زخموں کے نشان صحابہ دیکھتے تھے، اسی لیے صحابہ ان کی قدر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت بلال تشریف لاتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہمارے سردار بلال آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا، یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو امیہ سے کہا میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک ان سے زیادہ قوی غلام موجود ہے، تم ان کو لے لو، اس کے بدلے یہ دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ یہ قربانیاں صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک نہیں تھی، پوری فیملی پر آزمائشیں آئی۔ آل یاسر
حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی، پورے خاندان نے دین کے لیے اذیتیں برداشت کی. یہ ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے. ان کے ساتھ 2 بھائی بھی آئے تھے. ان کا ایک بھائی بچھڑ گیا تھا، ڈھونڈنے کے لیے مکہ آئے. وہ باقی 2 بھائی چلے گئے، یہ مکے میں رہ گئے، وہیں شادی کی. اب ان کی بیوی کا نام سمیہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے ایک بیٹے، ان کا نام عمار ہے، حضرت عمار بن یاسر، بڑے صحابی ہیں. اور ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ ان کا نام ہے. یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، پوری فیملی مسلمان ہو گئی. اس وقت مسلمان ہونا آسان بات نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا. وہ تو تکلیفوں کا زمانہ تھا. جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ قبول کرنا، پوری فیملی نے کلمہ قبول کیا. اب ان کا تو کوئی خاندان وہاں تھا نہیں، ان کا قبیلہ نہیں تھا، وہ تو باہر کے تھے. حضرت یاسر مسلمان ہو گئے تو مکے کے مشرکین نے، سرداروں نے ان کو ٹارچر کیا، ان کو اذیت دی، سخت تکلیفیں دی. اتنی تکلیفیں دی کہ مارتے پیٹتے جاتے تھے، تکلیفیں دیتے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، آپ دیکھتے میرے پیارے صحابہ کو، اس فیملی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے. آپ فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو. او میرے دوستو، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو دیکھتے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے یا نار کونی بردن وسلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم. حضرت عمار کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور دعا کرتے اے آگ تو عمار کے لیے ایسی ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی. آپ کی اماں حضرت سمیہ کو تکلیف دی گئی، آپ کے ابا حضرت یاسر کو تکلیف دی گئی. اور حضرت سمیہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی. ہاں، لیکن اس بڑھیا کا، اس بڑی عمر کی خاتون کا ایمان اتنا مضبوط تھا، چٹانوں سے زیادہ مضبوط، پتھروں سے زیادہ مضبوط. مشرکین مکہ اس کے ایمان کو ختم نہیں کر سکے. یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ نیزہ مارا، حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر مارا، اسی سے شہید ہو گئی، اسی سے شہید ہو گئی. اور یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جو تاریخ اسلام میں جنہوں نے اسلام کے لیے شہادت پائی ہے، پہلی شہیدہ خاتون. میرے دوستو، عورتوں کو، ہماری عورتیں سنیں، ہماری مائیں بہنیں سنیں، اسلام میں پہلی شہادت خاتون نے دی ہے. ایک بڑھیا خاتون نے، اسلام کی پہلی شہید ہے یہ. اور جب ابو جہل بدر میں مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا دیکھیے کہ آپ کو خوشی ہوئی تو آپ نے اس موقع پر حضرت عمار سے فرمایا اے عمار، تیری ماں کے قاتل کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر اللہ نے ایسا موقع بھی دکھایا. لیکن وہ زمانہ تکلیفوں کا زمانہ تھا میرے دوستو. صحابہ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے. خاندانوں نے تکلیفیں برداشت کی. صحابہ ایک خاتون ہے، وہ باندی تھی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی مسلمان ہو گئی. کمزور عورت ہے اور ان کا بس کمزوروں پر ہی چلتا تھا، کمزوروں کو ہی تکلیف دیتے تھے. تو ابو جہل نے اور مکے کے دوسرے مشرکین نے ان کو عذاب دیا، ان کو طرح طرح سے ستایا. ان کی بینائی چلی گئی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بینائی چلی گئی. یہ مسلمان خاتون ہے، باندی ہے. تو ابو جہل نے کہا تجھے لات اور عزا
چونکہ تو وہ لات اور عزا کو نہیں مانتی، خدا کو مانتی ہے، یہ عذاب لات و عزا کی طرف سے تجھ پر آیا ہے کہ تیری آنکھیں، تیری بینائی چلی گئی۔ تو حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے سے محروم ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان کا نور ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ جو ایمان کا نور ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے میرے دوستو۔ حضرت ذنیرہ نابینا خاتون ہے، وہ کہتی ہے میری آنکھیں اللہ نے لی ہے، لات و عزا تو بے جان بتے، انہیں کیا خبر۔ یہ ہے جواب ایک مومنہ خاتون کا۔ جب یہ جواب دیا تو اللہ کو ان کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ وہ دن گزرا، دوسرا دن آیا، اللہ نے اس نابینا خاتون کی بینائی واپس لوٹا دی کہ تم اس خاتون کا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو، ان پر ہنستے ہو، یہ کمزور ہے، یہ باندی ہے، نابینا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ میرے دوستو، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اسلام کے لیے تکلیف ہے۔ آج تو ہمارا اسلام تو بڑا میٹھا ہے میرے دوستو، لیکن انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ آزمائش کن پر آئی؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، پھر جو جتنا درجہ بدرجہ ان کے قریب ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں دن کے شروع کے حصے میں 43 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کہیں آتے تھے، 43 انبیاء کو قتل کیا۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کون سے لوگ؟ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے۔ ایسی ایک جماعت تھی جو تبلیغ والے تھے، اس زمانے کے تبلیغ والے، اس زمانے کے دعوت دینے والے، وہ کھڑے ہو گئے۔ 170 آدمی، 170، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، نیک لوگ تھے، نبی نہیں تھے۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا یہ کام مت کرو، گناہ سے روکا، تم نے بڑا جرم کیا ہے، نبی کو قتل کیا ہے، انبیاء کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے دن کے آخری حصے میں 170 نیکوکاروں کو بھی قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا۔ اتنا بڑا ظلم، یہ اللہ کو یہ دین بڑا محبوب ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے دین کے لیے قربانی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے قربانی دی، صحابہ اکرام نے دین کے لیے قربانی دی، اذیتیں برداشت کی، اور اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرما رہے ہیں۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ کہنے سے کہ وہ ایمان لے آئے، یہ کہنے سے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے، وہ مومن ہو گئے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان پر آزمائش نہیں آئے گی، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ ہاں، مطلب یہ ہے ایمان لانے کے بعد آزمائش ضرور ہوگی، امتحان ضرور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ امتحانات اور تکالیف آزمائشیں انبیاء پر آتی ہے، پھر جو درجہ بدرجہ ان کے قریب ہوتے ہیں، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس پر امتحان آتا ہے۔ ایمان اگر اس کا اتنا مضبوط نہ ہو، کمزور ہو، تو اس کے حساب سے ایمان آتا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے تو آزمائش دیکھی نہیں ہے، ہم نے کون سی آزمائش برداشت کی ہے اس دین کے لیے؟ آج ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ذرا سوچیں، یہاں ایسے شہر بھی ہے برطانیہ میں، آپ بریڈ فورڈ چلے جائیں، ایسی مسجدیں ہیں جہاں لاؤڈ سپیکر پر اذان ہوتی ہے۔
کیا آج سے 20 25 30 40 سال پہلے یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر آذان ہوگی اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر ہوگی؟ لیسٹر میں چلے جائے آذان ہوتی ہے لاؤڈ سپیکر پر، یہاں مسجدیں بن گئی، مدرسے بن گئے، یہاں عالم تیار ہوتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، زیادہ پہلے نہیں، 25 30 سال پہلے یہاں رمضان میں حافظ نہیں ہوتے تھے تو پاکستان اور ہندوستان بنگلہ دیش سے حفاظ بلائے جاتے تھے۔ آج الحمدللہ یہاں اتنے حافظ ہیں، ایک ایک مسجد میں 4 4 5 5 حافظ ہوتے ہیں، اور ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن کون سنائے گا۔ یہاں سے دیگر ممالک میں حفاظ کو بھیجا جاتا ہے۔ آج ہم نے کیا تکلیف دیکھی ہے میرے دوستو، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تو آسان دین پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہماری حالت تو وہ ہے، مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ان کے 1 2 اشعار ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے، ایک آدمی گیا، اس نے اپنے جسم پر شیر کی تصویر گدوانے کے لیے، جس کو ہم اور آپ یہاں کے بچے ٹیٹوز کہتے ہیں، تو ٹیٹو بنانے کے لیے گیا کہ میری پیٹھ پر شیر کی تصویر گدوائی جائے۔ تو جو ٹیٹو بناتے ہیں ان کے پاس گیا کہ جی میری پیٹھ پر شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے سوئی لی اور وہ جسم گودنے لگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں، جسم گدواتے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو جسم گدواتی ہے اور جسم گودتی ہے۔ جسم گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں یہ کام عورتیں کرتی تھی، آج تو ہمارے مردوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ مسلمان نوجوان ہیں، جسم گدواتے ہیں، ٹیٹوز بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر، اور جس چیز پر لعنت ہو اسلام میں وہ حرام ہوتا ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ بہرحال انہوں نے ایک مثال لکھی ہے سمجھانے کے لیے، مولانا روم نے، کہ وہ ایک شخص گیا جسم پر ٹیٹو بنانے کے لیے شیر کی تصویر بنا دو، اس نے سوئی لی، جسم گودنے لگا۔ اب اسے چبھن ہوئی، بھائی جب آپ کو ٹیٹو بنانا ہے تکلیف تو برداشت کرنی ہوگی۔ اب اس کو چبھن ہونا شروع ہوئی، اس نے کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سر بنانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر سر کے بنا دو۔ وہ پھر جسم میں سوئی چبھونے لگا، اسے تکلیف ہوئی، تو کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کان کی کیا ضرورت ہے، بغیر کان کے بنا دو۔ اب وہ جو حصہ بنائے، یہ کہ جی دم بنانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر دم کے بنا دو، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس نے جواب میں کہا، سوئی رکھی، اور مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا کہ شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، این چنی شیر خدا ہم نہ فرید۔ بغیر سر، بغیر کان اور بغیر پیٹ کے ایسا شیر کس نے دیکھا ہے؟ ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا۔ شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، این چنی شیر خدا ہم نہ فرید، چون نداری طاقت سوزن زدن، بس تو از شیر ژیاں ہم دم مزن۔ اگر تجھ میں سوئی کے تکلیف اور اس چبن کی برداشت نہیں ہے تو شیروں کے مقابلے میں آنے کی باتیں مت کرو۔ جو سوئی کی چبن برداشت نہیں کر سکتا وہ اور کیا تکلیف برداشت کرے گا۔ ہماری حالت بھی یہ ہے، ذرا سی کوئی معمولی سی تکلیف آ جائے اور ہم کہتے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ برطانیہ میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ 3 دن چلو، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور تب 3 دن میں جاؤ تو وہاں اکرام ہی اکرام ہوتا ہے۔ وہ زمانہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو پتھر پڑتے تھے،
ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں تو ہمیں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ہمارے تو بڑے مزے ہیں بھائی، پھر بھی ہم خوش نہیں، تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے قوت دی ہے، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں پھر بھی حرام میں مبتلا ہے، حلال موجود ہے حرام کاروبار کر رہا ہے، حلال بزنس کر سکتا ہے پھر بھی شراب کی بزنس کرتا ہے۔ او بھائی جب اللہ نے تجھے حلال کی طاقت دی ہے حرام میں کیوں جاتا ہے؟ اللہ نے تجھے حلال کمانے کی طاقت دی ہے سود میں کیوں جاتا ہے؟ سود اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے، اتنی بڑی وعید قرآن میں کسی چیز کے لیے نہیں جتنا سود کے لیے ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی شخص زنا کرے تو ہم لوگ کہتے بڑا گنہگار ہے، کہتے نہیں کہتے بھائی؟ کوئی زنا کرے تو کہتے ہیں نا بڑا گنہگار ہے۔ جتنی وعید سود کی قرآن میں ہے اتنی بڑی وعید زنا کی بھی نہیں ہے۔ سود کو کوئی کرے تو لوگ مبارکباد دیتے، جی مبارک ہو آپ نے کمپنی خرید لی۔ میں بھائی سیدھی بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہو، یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، یہ جرنلی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری حالت یہ ہے، ہم تو میٹھا اسلام بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو میٹھا اسلام ہے ہمارا، وہ اسلام دیکھو جو صحابہ نے تکلیفیں دی، جو صحابہ نے قربانیاں دی، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سیرت پڑھا کرو، سیرت طیبہ پڑھو۔ جب یہ واقعات پڑھیں گے اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا، تو پھر ہم بھی عمل کریں گے۔ اور میرے دوستو، اللہ سے آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، اللہ سے ایک دعا ضرور مانگا کرو، اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ اللہ کو سخت دل آدمی پسند نہیں ہے، سخت دل آدمی گناہوں میں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں جو ہے نا بڑا بہادر آدمی ہوں۔ اچھا جی کیسے بہادر ہے؟ کچھ بھی ہو جائے مجھے رونا نہیں آتا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے مومنین وہ ہے، مومنین وہ ہے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ روتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ اللہ ہم پر آزمائش نہ لائے، بغیر آزمائش کے اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب